السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے متعلق۔ اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی استوار کر رہے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے پیچھے ان کے مفادات کیا ہیں، یا کون سے ایسے محرکات ہیں جو ان ممالک کو اس چیز کو کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں یا فورس کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ فلسطینی عوام کا اس ساری صورتحال پر کیا رد عمل ہے اور پاکستان کا کیا رد عمل یا کیا موقف ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی پہچان پر، یعنی یہ سرزمین جس پہ یہودی اپنی ریاست کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اصل میں یہودیوں کے پاس آئی کیسے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے سرزمین فلسطین سلطنت عثمانیہ کے حصے میں تھی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی ورلڈ وار 1 کے بعد خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس طرح سے یہ سرزمین برطانوی راج میں چلی گئی تھی۔ اب برطانوی دور حکومت میں یہاں پہ یورپ کے اور دنیا کے مختلف حصوں میں سے یہودی یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو گئے سرزمین فلسطین میں۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک یہاں پہ اتنے یہودی جمع ہو چکے تھے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی 29 نومبر 1947 کو، جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ سرزمین فلسطین کو 2 حصوں میں 2 ریاستوں میں بانٹ دیا جائے، جس میں سے ایک ریاست جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہوگی، دوسری ریاست یہودیوں کی یعنی اسرائیلی ریاست ہوگی۔ اس کے بعد 14 مئی 1948 کو جب فلسطین پر برطانوی راج کا خاتمہ ہوا تو یہودیوں کی ایک تنظیم ہے جوئش پیپلز کاؤنسل، اس نے ایک بل کے تھرو اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ اب یہ اعلان اسلامی ممالک نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا، کیونکہ یہودیوں نے سرزمین فلسطین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا تھا اور ایک ناجائز ریاست کا اعلان کیا تھا، جبکہ مغربی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے بعد، کیونکہ امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا یا بطور ریاست تسلیم کیا تھا، تو امریکہ کے بعد مغرب کے ممالک جو ہیں انہوں نے ایک کے بعد ایک کر کے اس ریاست کو، اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی استوار کیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں صرف 29 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، جو کہ کل تک 30 ممالک تھے، لیکن کل بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے کا اعلان کر دیا ایک ڈیل کے بعد۔ اب یہ چیز دیکھنی بہت ضروری ہے کہ ایسے کون سے محرکات ہیں جو ان عرب ممالک کو اصل میں ایسے اقدامات اٹھانے پر فورس کر رہے ہیں، کیونکہ اگست 2020 میں ہی متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہوئے ایک ڈیل کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو کہ باقی مسلم ممالک جنہوں نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا ان کی طرف سے کافی کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ مسلم ممالک جنہوں نے اب تک اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہمارا خود کا موقف یہی ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر نہیں مانتے۔ اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ اسرائیلیوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، فلسطین کی سرزمین پر وہاں پہ اپنی ایک جھوٹی ریاست قائم کر رکھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ فلسطینیوں کے تمام حقوق پامال کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے یعنی بیت المقدس جو ہے اس پر ناجائز طور پر نہ صرف قبضہ کر رکھا ہے بلکہ اب تو 2017 میں انہوں نے اس کو اپنا دارالحکومت بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی بھی مسلم ملک جس میں تھوڑا سا ضمیر ہے وہ فلسطینیوں کے ان حقوق کی اس طرح سے پامالی کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ 57 میں سے 31 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم بھی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی قائم کر رکھے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اب تک قائم کر لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ترکی کی، ترکی وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ 1949 میں ترکی نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا، ریکگنائز کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اور یہ تعلقات اتنے اچھے تھے کہ ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیل کے جو لیڈر ہوتے تھے وہ بھی ترکی کے دورے کرتے رہے ہیں۔ لیکن 2010 میں جب اسرائیلی فورسز نے غزہ پر حملہ کیا تو یہ تعلقات کچھ خراب ہو گئے۔
پھر 2016 میں ان کے بیچ میں ایک خفیہ ملاقات کے بعد تعلقات کچھ حد تک بہتر ہو گئے تھے، لیکن 2017 میں ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تو ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا یا دھمکی بھی دی کہ اگر یروشلم کا یہ سٹیٹس نہیں ہٹایا جائے گا تو ہم تمام تعلقات ختم کر لیں گے، اور اب ان دونوں ممالک کے بیچ کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ پھر ایران نے بھی ماضی میں اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا، لیکن جب 1989 میں ایرانی ریولوشن، ایرانی انقلاب آیا تھا، اس وقت کے بعد ایران کے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اسی طرح مصر ایک اور اسلامی ملک ہے۔ مصر کی اگر ہم بات کریں تو 1980 میں مصر اور اسرائیل کے بیچ میں ایک معاہدہ سائن ہوا تھا، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ۔ اس کے بعد مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ پھر عمان کی اگر ہم بات کریں تو عمان ایک ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو ابھی تک بطور ریاست تسلیم نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ضرور رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، یعنی کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس، جن میں قزاقستان، ترکمانستان، ازبیکستان وغیرہ شامل ہیں، ان ریاستوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ پھر جارڈن کا اسرائیل کے ساتھ ایک بارڈر ایشو چل رہا تھا، ان دونوں کے بیچ میں کافی ٹینشنز چل رہی تھیں، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس کی میڈییشن کے بعد ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں بھی ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد جارڈن کے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عربیہ اور اس کے یہ جو مڈل ایسٹ کے الائز ہیں، جو اس کے اتحادی ہیں، ان کی، کیونکہ اس وقت یہی اسرائیل کے حوالے سے عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اگست میں یعنی کہ پچھلے مہینے میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل سائن کی اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور کل یعنی 11 نومبر کو بحرین نے ان کے ساتھ ڈیل سائن کی اور سفارتی تعلقات کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کو کہ مسلم ممالک آسانی سے اگنور نہیں کر سکتے، تو اس کے پیچھے کون سے محرکات، کون سے ایسے مفادات ہیں ان ممالک کے، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اب تک سمجھ آتی ہے وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ سعودیہ اس خطے میں اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے۔ سعودیہ خود تو اس کا یہ دعویٰ ہے، یہ موقف ہے کہ وہ اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سعودیہ اپنے اتحادیوں کے تھرو اسرائیل کے ساتھ انڈائریکٹلی اپنے تعلقات اچھے کر رہا ہے، کیونکہ ایران اور ترکی ایک طرف ہیں اور دونوں ہی کے ساتھ سعودیہ کی دشمنی چل رہی ہے۔ فی الحال ان کے حالات، ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ ایران اور ترکی نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنائیں گے، اسلامک بلاک بنائیں گے۔ وہ بھی سعودیہ کی ہیجمنی کو ایک چیلنج تھا، کیونکہ سعودیہ اب تک تو مسلم دنیا کا واحد رہنما کا رول پلے کر رہا تھا۔ پھر اگر ہم بات کریں تو یہ اسرائیل کی معیشت بھی ایک اہم فیکٹر ہے، کیونکہ اسرائیل معاشی طور پر بہت اسٹرانگ ہے۔ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بزنسز پہ، بڑی بڑی کارپوریشنز پہ قبضہ کر رکھا ہے، ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے امریکہ کی جانب سے دباؤ، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا پاپیٹ ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلی اتحادی ہوں، کیونکہ امریکہ کے تمام بڑے کاروبار اور تمام جو اچھی پوسٹیں ہیں وہاں پہ یہودی لابی قابض ہے، اور امریکہ کے اندر یہاں جو الیکشن میں فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں اسرائیل کا اتنا عمل دخل ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو اس لیے امریکہ کے لیے اسرائیلی مفادات، ان کی خواہشات کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ امریکی جو ہیں وہ اس میں بھی مدد کر رہے ہیں، جو اسرائیل کا خواب ہے اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنے کا، یہ جو خواب ہے اس کو بھی پورا کرنے میں امریکی پوری طور پر اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دی نیوز میں ایک آرٹیکل آیا ہے جس کی کہ میں نے پکچر بھی یہاں پہ اٹیچ کر دی ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق امریکہ اور اسرائیل مل کر دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اب اگر بات کریں ہم فلسطین کی عوام کے اور اس کے نمائندگان کے رد عمل کی، یعنی وہ ساری اس صورتحال پر کیا کہتے ہیں، تو کل کی اس ڈیل کے بعد اور متحدہ عرب امارات کی اس ڈیل کے بعد فلسطینیوں نے
ان ڈیل کو، ان اقدامات کو فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ڈیلز کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات پاکستان کے رد عمل کی ہے، تو پاکستان ان عرب ممالک کے فیصلوں پر مذمت ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنا موقف ظاہر کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے فیصلوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان، جو کہ خود اتنے مسائل میں گرا ہوا ہے، جہاں ایک طرف بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو دوسری طرف ملک خود شدید معاشی بدحالی کا شکار ہے، کیا ایسے میں ان ممالک کے فیصلوں پر برہمی کا اظہار کر کے یا غصے کا اظہار کر کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا رسک ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کل کو اگر ان ممالک کو تو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں، کل کو لیٹ سے کہ چین جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیتا ہے، یا پھر ایران اور بھارت جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی پرانی دوستی جاگ جاتی ہے، ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، تو کیا پاکستان اس حالت میں ہے کہ ساری اطراف کے ہمسایوں کو ناراض کر سکے؟ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، جو کہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے، کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں نہیں، وہ دوسروں کے مفادات کو بعد میں رکھ رہی ہے، اپنے نیشنل مفادات جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے۔ ہر ملک اپنے قومی مفادات کو سب سے اوپر رکھ رہا ہے، جس کی اگزامپل ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے میں پاکستان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسرائیل سے کھلی دشمنی پر اتر آئے، جبکہ بھارت جو ہے وہ پہلے ہی اسرائیل کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ بھارت کا اس وقت قریبی اتحادی ہے، اور بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کے بھی بہت زیادہ قریب ہو جائے، کیونکہ بھارت کو اسرائیل کے انفلوئنس کا پتہ ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر کس قدر انفلوئنس رکھتا ہے۔ تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اپنے ان ممالک کو، جو عرب ممالک ہیں، ان کو ناراض کر سکے، یا پھر اپنے چاروں طرف ایسے ہمسائے پال سکے جو کہ اس سے ناراض ہوں؟ فلسطینی بہن بھائیوں سے ہماری ہمدردی ایک طرف ہے، مگر پاکستانیوں کو، یعنی ہم لوگوں کو ہرگز یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا کبھی بھی کمزور ملک کی نہیں سنتی ہے، اور یہ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ ابھی ہم نے کشمیر پہ دنیا کے سارے فورمز پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہماری بات ہر جگہ پہ رد کر دی گئی، کیونکہ بھارت جو ہے اس کی معیشت ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو جو ملک جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنی اس کی اکانومی، اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، دنیا اس کی بات کو اتنی ہی اہمیت دیتی ہے، اور اس کی واضح مثال اسرائیل بھی ہے، کیونکہ وہ ابھی تک ایک باقاعدہ ریاست بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو ریاست نہیں مانتے ہیں، تو وہ ابھی تک ایک باقاعدہ ریاست بھی نہیں ہے، تو امریکہ کے اوپر وہ اس قدر انفلوئنشل ہے، وہ صرف اور صرف اس کی معیشت ہے، کیونکہ یہودی لابی جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، وہ بڑے بڑے بزنسز، بڑی بڑی کارپوریشنز پہ جو ہے وہ قابض ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مورل سپورٹ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو ان تمام ممالک کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ ہم ان کو غصہ نہیں دلا سکتے، کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمیں پہلے اپنے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہے، اپنی اکانومی کو اسٹرانگ بنانا ہے، اپنا کشمیر کا ایشو سالو کروانا ہے۔ جب تک ہماری پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی، دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت اپنے ذاتی جو مسائل ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ممالک جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ان کا جو بھی موقف ہے، وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہر ملک انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو پورا رائٹ ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینک یو۔